آج کل ہمارے ہاں ہر شخص یہ کوشش تو کرتا ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر ہوں، کچھ ملازم ہوں، اس کے گھریلو، اس کے ڈرائیور ہو، اس کے گھر میں کام کرنے والا ہو، گھر میں سودا لانے والا ہو، صفائیاں کرنے والے، کپڑے دھونے والے، کچھ نہ کچھ ملازم رکھنے کی کوشش کرتے. لیکن ملازم تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی اجرت نہیں دیتے وقت پر. اور یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری کہ ہم اجرت نہیں دیتے ان کو. اور جو لوگ اپنے ملازمین کو، اپنے ہاں مزدوری کرنے والے کو اجرت نہیں دیتے وقت پر، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے اور پھر غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ میں خود ان سے جھگڑا کروں گا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ میں خود ان سے جھگڑا کروں گا. یعنی قیامت کے دن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اور وہ 3 قسم کے لوگ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر کسی سے عہد کرے، کسی سے وعدہ کر لے اور پھر اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ ڈالے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دے کر، آپ کا نام لے کر اس نے کسی سے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا یا وہ وعدہ توڑ ڈالا، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن میں پکڑ لوں گا، میں اس سے جھگڑا کروں گا، میں خود اس سے پوچھوں گا کہ تو نے میرا نام استعمال کیا، لیکن میرا نام لے کر تو نے عہد کیا، وعدہ کیا اور پھر تو نے اس کو پورا نہیں کیا. اب دیکھ لیجئے. اور دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کر دے، کسی آزاد آدمی کو فروخت کر دے. جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ انسانی جو سمگلنگ، لوگوں کو سمگل کرتے ہیں، آگے فروخت کر دیتے ہیں، یہاں سے اغوا کر کے آگے ان کو فروخت کر دیتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو اغوا کر کے، عورتوں کو، خواتین کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دیتے ہیں. انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد جو ہیں، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جھگڑا فرمائیں گے. اور تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جو کسی سے کوئی مزدوری تو کرواتا ہے، اجرت پر کام لیتا ہے، کوئی مزدور لگا لیتا ہے، اپنے ہاں کام کرواتا ہے اس سے، لیکن پھر اس کو اجرت نہیں دیتا، پھر اس کو اجرت دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں خود اس سے جھگڑوں گا، میں اس کے گریبان سے پکڑ لوں گا کہ بھئی تو نے اس شخص سے مزدور لگایا، تو نے اس سے کام کروایا، پھر تو نے اس کو اجرت کیوں نہیں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. لیکن کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اس فرمان پر عمل کر رہے؟ نہیں. ہم کئی مہینے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اپناتے ہیں،
ہم ان کو ایسا کھانا نہیں کھلاتے جو خود کھاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ۔ یہ آپ کے غلام نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ملازم ہیں، جو خود آپ کھا رہے ہیں وہ اپنے ملازمین کو بھی کھلائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کسی سے کوئی کام لے رہے ہیں، کوئی مزدوری کروا رہے ہیں، تو اس کی اجرت فوری ادا کیا کریں، کہیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جھگڑا نہ کریں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی سن لیں جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ فرمایا کہ جو آزاد لوگوں کو فروخت کرتا ہے، آزاد آدمی کو بیچ دیتا ہے، کل قیامت کے دن میں خود اس سے جھگڑا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیں اور اپنا جو طریقہ ہے اس کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، یہ غلط کام چھوڑ دیں، کہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، لیکن آخرت کی رسوائی سارے دنیا کے سامنے محشر قائم ہوگا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گریبان پکڑ لیں ہمارا، ہم سے پوچھ لیں کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو پھر ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم وہاں جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جن جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، ہم ان سے رک جائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔